السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جو فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو وہ فاقہ کشی میں مبتلا ہیں اور خطرناک حالات سے پریشان ہیں، آخر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ احادیث شریفہ کے اندر اس کے بارے میں کیا آیا ہے اور احادیث میں اس کا کیا حل بتایا گیا ہے، اور باقی اہل اسلام کا بعد میں کیا ہونے والا ہے؟ اگر یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس میں ہم احادیث شریفہ کی روشنی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دجال کے آنے سے پہلے مسلمانوں پر کیا کیا حالات آنے والے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ احادیث شریفہ میں اس کا کیا حل بتایا گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دجال کے آنے سے پہلے لوگوں کو سخت حالات پیش آنے والے ہیں، ان میں سے ایک ہے سخت فاقہ کشی۔ حدیث میں ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، لوگوں کو اس میں بڑی سخت بھوک لگے گی، یعنی فاقہ کشی عام ہوگی، اور وہ بھی ہلکی پھلکی نہیں ہوگی بلکہ بڑی سخت فاقہ کشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے آسمان کو پہلے سال کہ وہ 1/3 بارش کو روک دے، اور زمین کو حکم دیں گے کہ وہ 1/3 سبزہ پیداوار روک دے، یعنی آسمان سے 1/3 بارش کم ہو جائے گی اور زمین سے 1/3 پیداوار کم ہو جائے گی۔ پھر دوسرے سال اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے آسمان کو، تو آسمان اپنی 2/3 بارش روک دے گا، اور زمین کو حکم دیں گے تو زمین اپنی 2/3 پیداوار روک دے گی۔ پھر تیسرے سال اللہ تبارک و تعالی آسمان کو حکم دیں گے تو وہ مکمل بارش کو روک دے گا، یعنی آسمان سے بالکل بارش نہیں ہوگی، ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور زمین کو حکم دیں گے تو زمین ساری پیداوار روک دے گی، سارا اناج روک دے گی، یعنی زمین سے بالکل بھی پیداوار نہیں ہوگی، بس کوئی بھی کھر والا یعنی کوئی بھی چوپایا باقی نہیں رہے گا مگر وہ ہلاک ہو جائے گا، ہاں جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ تو یہ دجال کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں، یعنی پہلے سال 1/3 بارش رک جائے گی، 1/3 پیداوار کم ہو جائے گی، دوسرے سال 2/3 بارش کم ہو جائے گی، 2/3 پیداوار کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال بالکل بھی بارش نہیں ہوگی اور زمین سے بالکل بھی غلہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی بڑی سخت قحط سالی کے دن ہوں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہی لوگ بڑی شدید قحط سالی میں مبتلا ہوں گے۔ پھر دجال کے آنے کے بعد کیا ہوگا، یہ حدیث کا دوسرا حصہ آپ کے اسکرین پر ہے کہ دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے، تو آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا، آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ غلہ اگائے، پیداوار اگائے، تو زمین غلہ اگائے گی۔ اور اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہے، یعنی دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، تو وہ قبیلے والے مسلمان ہوں گے، سچے ایمان والے ہوں گے، مومن ہوں گے، جو دجال کو جھٹلائیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دجال ان کی بارش کو روک دے گا، ان کی پیداوار کو روک دے گا، جس کی وجہ سے ان کا کوئی چوپایا نہیں بچے گا مگر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو جو اس کو جھٹلانے والے ہوں گے دجال پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ دجال کے ساتھ دجل کر جائیں گے، یہ تو سچے ایمان والے ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں پہلے سے جو قحط سالی چلی آ رہی تھی، دجال کو جھٹلانے کی وجہ سے، دجال کے ساتھ دجل کرنے کی وجہ سے یہ حالات اور زیادہ شدید ہو جائیں گے۔ اور اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ قبیلے والے اس کی تصدیق کریں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے، تو آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اگائے، پیداوار اگائے، تو زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے چوپائے اس دن سے موٹے، تازے، تگڑے،
پیٹ بھرے ہوئے اور تھن بھرے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دجال کے آنے سے پہلے ہی مسلمان پریشان تھے، دجال کے آنے کے بعد مسلمان اور زیادہ پریشان ہوں گے جب وہ دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کا انکار کریں گے۔ تو ان دو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے بھی مسلمان سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے، اور دجال کے آنے کے بعد بھی مسلمان سخت ترین بھوک اور فاقہ کشی میں مبتلا ہوں گے۔ تو ابھی دجال تو نہیں آیا ہے، لیکن دجال کے چیلوں کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا ہوا ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے۔ جو لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی نعمتیں کھول دی جاتی ہیں اور ان کی دنیا ہی کو جنت بنا دیا جاتا ہے۔ کئی غدار اور منافقین مسلمانوں کی مثالیں، بادشاہوں کی مثالیں میں ابھی فی الحال دے سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں آتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ دجل کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں اور سچے ایمان پر جمے ہوئے ہیں، ان کے لیے ابھی سے زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور ان کے لیے معاشی خوراکی تنگی اتنی زیادہ پیدا کر دی گئی ہے کہ ان کے چوپائے تو کیا مرتے، خود بھی وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ایسا ہونے والا تھا، اس لیے ہم کسی شک میں، کسی وسوسے میں، پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کا کیا حل بتایا گیا ہے، ان چیزوں کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ میں 4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ حدیث کا حصہ ہے جو آپ کے اسکرین پر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آٹا تیار کرتے ہیں اور روٹی پکاتے ہیں، تو روٹی پکانے سے پہلے ہم بھوکے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کہ آٹا تیار کر کے روٹی پکانے سے پہلے ہم بھوک سے بدحال ہو جاتے ہیں، تو اس زمانے میں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کافی ہوگا جو آسمان والوں کو کافی ہوتا ہے۔ آسمان والوں سے مراد یعنی فرشتوں کو جو کافی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا ہی ان کو کافی ہو جائے گا۔ چلیں پہلے اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، پھر آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتا ہوں۔ یہ دوسری حدیث جو آپ کے اسکرین پر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقت کا ذکر کیا دجال سے پہلے، یعنی کہ دجال کے آنے سے پہلے اور دجال کے آنے کے بعد مسلمانوں کو جو بڑی مشقت لاحق ہونے والی ہے اس کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت کون سا مال بہتر ہوگا، کون سا مال رکھنا چاہیے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مضبوط لڑکا جو اپنے گھر والوں کو پانی پلائے، بہرحال کھانا تو نہیں ہوگا، یعنی اس وقت اگر آپ کو کوئی پانی پلانے والا مل جائے یہی سب سے بڑی غنیمت کی چیز ہوگی، باقی کھانا تو اس وقت ملے گا نہیں۔ اتنی فاقہ کشی کا دور ہوگا، اتنی تنگ دستی کا دور ہوگا، معاشی خوراکی تنگی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی کہ بس کوئی پانی پلانے والا ہی مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی غنیمت کی چیز ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا پھر اس وقت مسلمانوں کو کھانا کیا ہوگا؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہی مسلمانوں کے لیے کھانے کا کام دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمانوں کے کھانے کے بارے میں دجال کے زمانے کے اندر، یعنی دجال کے زمانے میں مسلمانوں کا کھانا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا کھانا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا فرشتوں کا کھانا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہی فرشتوں کا کھانا ہے۔ بس جو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی
اس سے بھوک کو ختم کر دیں گے اور اس کو بھوک کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بھوک کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو بڑی سخت فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بظاہر اس بھوک اور فاقہ کشی کو دور کرنے کا کوئی علاج نہیں ہوگا، کوئی طبی علاج نہیں ہوگا، ہاں روحانی علاج ہوگا۔ روحانی علاج کیا ہوگا کہ جتنا بھی ہو سکے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ جو تکلیف کا احساس ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود کم کر دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کھانے کی جگہ پر کام آئے گا، تو اس کا ایک ظاہر مطلب تو یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو حقیقت میں جو بھی ذکر کرے گا مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھوک کو ختم کر دیں گے اس ذکر کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھوک تو لگے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے ذہنی سکون، قلبی سکون اور اطمینان نصیب کریں گے کہ اس کو تکلیف کا اور مصیبت کا اور فاقہ کشی کا احساس بالکل ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ان کے ملنے والے آئے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر میں اس وقت مشغول تھے۔ اشراق کی نماز کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا کہ یہ ہمارا صبح کا ناشتہ ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ان کے لیے ناشتہ بن گیا۔ سبحان اللہ، صبح کا ناشتہ بن گیا۔ تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں حقیقت میں ایسی پاور ہے کہ وہ کھانے کی جگہ پر کام آرام سے دے سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسلمان شدید بھوک سے اور شدید فاقہ کشی سے اتنا پریشان ہوں گے، ان پر بہت زیادہ برے حالات آئیں گے، اور ظاہری طور پر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا علاج ہوگا، اس کا حل ہوگا، وہ روحانی طور پر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے ان من ورائکم ایام الصبر، کہ تمہارے سامنے صبر کے دن آنے والے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بھی دن آنے والے ہیں کہ ان دنوں میں حالات بڑے سنگین ہوں گے، بڑے خطرناک اور ہولناک ہوں گے، مسلمان بڑے پریشان ہوں گے، اور ظاہری طور پر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا۔ علاج کیا ہوگا؟ صبر کرنا، اور صبر کرنا بھی آسان نہیں ہوگا ان دنوں میں۔ صبر کرنا ان دنوں میں اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں انگارے لینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بھی مسلمانوں کے اوپر فتنے آئیں گے کہ ان فتنوں کو دور کرنا مسلمان کے بس کا کام نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہوگا، مسلمان ان کو دور نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان دنوں میں صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ دوسرا حل ہوا، صبر کرنا۔ لیکن صبر کیسے کریں جب اتنا مشکل ہمارے سامنے آئے گا؟ تو ہم صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کو بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان دنوں میں جو صبر کر کے دین پر جمع رہے گا اس کو 50 لوگوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی ان دنوں میں صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کرنے کے لیے سہارا کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہوگی بلکہ آخرت کی لالچ کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا۔ یعنی ابھی ہم سخت حالات میں ہیں، پریشان ہیں، تو ہم اس پر کیسے جمیں گے، کیسے صبر کریں گے؟ اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کے بدلے میں بہت کچھ دے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب صبر کرنے والوں کو آخرت میں ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں جو لوگ آرام میں تھے، عیش و عشرت میں تھے، سکون سے رہ رہے تھے، وہ یہ تمنا کریں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تو آخرت کے ثواب ہی پر ہم دنیا میں صبر کر سکیں گے۔ یہ حدیث میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو دوسرا حل کیا ہے؟ صبر کرنا، یعنی اس کا بظاہر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، صبر کرنا پڑے گا۔ اور صبر کیسے ہوگا؟ آخرت کے ثواب کی امید پر۔ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں میں اور جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے۔ پھر جو ان حالات میں جنہوں نے صبر کیا ان کو بشارت دے دیجئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
کون سے صبر کرنے والے؟ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں بھی کیا حالات آئیں گے، صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کا سہارا کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یعنی ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ تو صبر کا ایک حصہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ تو یہ انا للہ کا مطلب ہوا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمارا یہ صبر کرنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا دے گا کہ دنیا میں صبر کرنے سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میدان محشر کے اندر ایک ایسے بندے کو بلایا جائے گا جو دنیا میں بڑا پریشان تھا، بڑی تکلیفوں میں اس نے زندگی گزاری تھی، سخت ترین آزمائشوں میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور اس کے لیے آخرت میں جنت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اس کو جنت کا ایک نظارہ کروایا جائے گا۔ پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اے بندے، کیا کبھی تو نے دنیا میں کوئی غم، کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ تو بندہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مصیبت کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، غم کیا ہوتا ہے میں نے تو کبھی غم دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ جنت کی ہواؤں کا ایک جھونکا دنیا کی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ تو دوسرا حل یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا پڑے گا، یعنی یہ کہ دل کو مطمئن رکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بہت کچھ دے گا۔ تو آخرت کے ثواب کی امید پر ہمیں دنیا میں صبر کرنا ہی پڑے گا، اور یہ جنت کی نعمتوں کی اور آخرت کی کامیابی کی گویا قیمت ہے۔ تیسرا حل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین قربانی ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے، یہ افضل ترین قربانی ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دین کے لیے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اب دیکھیے، ظالم بادشاہ کے بالکل سامنے ابھی تو ہم نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سوشل میڈیا کے زمانے میں جو سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے، ہم اس کا سہارا لے کر انصاف کی بات کو لوگوں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے آرام سے لا سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی بھرپور ہم استعمال کریں، اور اس امید پر کہ انشاءاللہ ہمیں افضل ترین قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں تو مضمون لکھیں، اگر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو ویڈیو بنائیں، اگر آپ ایسی تصاویر بنا سکتے ہیں جن میں حق کا پیغام ہو تو آپ ایسی تصاویر ضرور بنائیں، ایسی ویڈیو ایڈٹ کریں کہ لوگوں کے سامنے حق بات پہنچے۔ تو کسی بھی طریقے سے ہم اپنی آواز کو ضرور اٹھائیں اور ظالموں تک پہنچائیں، تو یہ بھی دین کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے افضل ترین قربانی ہوگی۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا کا ہم استعمال کریں، ویڈیو کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے، مضامین کے ذریعے سے حق کی بات کو لوگوں تک اور ظالموں تک ہم ضرور پہنچائیں۔ چوتھا حل یہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے میں ہتھیار بیچنے سے منع فرمایا ہے، یعنی یہ کہ بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ایسے دور میں ہتھیار بیچنے سے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آدھے قریبی مومن کے قتل پر مدد کی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم ہے۔ ان دو احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے قتل میں ہماری طرف سے کسی بھی طرح کی حصے داری نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ فتنے کے زمانے میں کسی نے ہتھیار بیچے تو اس نے قتل نہیں کیا، لیکن ہتھیار بیچ کر وہ قتل میں مددگار بن گیا۔ ہمارے پاس تو کون سا ہتھیار ہے جو ہم کسی کو دیں
دیں گے، لیکن ہاں جو لوگ ہتھیار دیتے ہیں یا جو لوگ ہتھیار چلاتے ہیں ان کا سامان خرید کر ان کو مضبوط کرنا بھی گویا اسی میں داخل ہے۔ تو یہ بھی بڑا جرم ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ ظلم میں شریک ہو جائیں، اور شریک ہونے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑنے لگیں، بلکہ شریک ہونے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو طاقت پہنچائیں، یا تو آپ ان کو ہتھیار پہنچائیں یا ان کو ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کو آپ مضبوط کریں۔ کسی بھی طریقے سے اگر آپ کی طرف سے ان کو کوئی طاقت ملتی ہے تو یہ مسلمانوں کے قتل میں آپ کی حصے داری ہوگی، آپ مسلمانوں کے قتل میں برابر کے شریک ہوں گے، اور آپ بڑے مجرم ہوں گے، بڑے گنہگار ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، ایسی تمام چیزوں کو اپنے استعمال میں لانا جس کی وجہ سے ظالموں کو تقویت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، یہ بھی مسلمانوں کے قتل میں حصہ داری ہے۔ تو کیا آپ اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگنا پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں جو ظالموں کو طاقت دیتی ہے۔ ہمارا یہ عمل بھی حالات کے مقابلے میں ایک مضبوط حل ثابت ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو کم سے کم ہماری طرف سے جو فرض ہے وہ ہم نبھائیں گے۔ ان خاص حالات کے علاوہ عام مسلمانوں پر جو حالات آنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، احادیث میں ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے، اس پر بھی میں انشاءاللہ آئندہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ لہٰذا اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو دنیا کے ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ظالم حکمرانوں کے ظلم سے اور ظالم حکمرانوں کے جبر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔